صلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے سلسلے کے اندر اپنے گھروں کو سجایا ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نام پر محفل کو سجایا ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حمد و ثنا کے ساتھ ہو چاہے بیان کے ساتھ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف آوری کی صدقے رب تعالی ہم سب کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ بلا تمہید الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، برکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بوازلت اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کے متعلق صحیح مفہومات بیان کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سامعین عزیز وقار، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ماقبل جتنے بھی انبیاء رسول نبی تشریف لائے، تو ہر ایک نبی ہر ایک رسول کسی ایک ہی ملک کے لیے نبی بن کر آتے، کسی ایک علاقے کے نبی بن کر آتے، کسی ایک محلے کے نبی بن کر آتے، کسی ایک ملک کے، کسی ایک شہر کے یا کسی ایک قوم کے نبی بن کر آتے۔ لیکن جب آمنہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرور کونین جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ٹائم آیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ایک شہر، ایک قصبہ، ایک علاقہ، ایک شہر کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ نہ ایک مسلمانوں کا نبی بنا کر بھیجا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عالم پیدا فرمایا، فرمایا کہ 18,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنائے ہیں، ہر عالم ایک الگ جہاں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ایک الگ عالم ہے، زمین کی تہہ کے نیچے ایک الگ عالم ہے، پانی کے اندر ایک الگ عالم ہے، مرنے کے بعد جب روح نکل جاتی ہے عالم برزخ میں جا کر ایک الگ عالم ہے، اس کے بعد ایک الگ عالم ہے، یعنی ہر ایک چیز کا الگ الگ عالم مقرر ہے۔ تو یاد رکھیے اور مسلمانوں اس بات پر فخر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو ہمارے لیے چنا ہے وہ نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سامعین ذی وقار، جس خوشی کے اندر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہ خوشی صرف اتنی ہے کہ اگر کریم علیہ السلام اس ماہ مقدس کے اندر اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے تو اس کی تشریف آوری کے مقصد کے حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہیں کہ اگر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حمد و توصیف کی جائے، آپ کی کرامات کو بیان کیا جائے، آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے، جنہیں مسلمان سن کر اپنی زندگی کے اوپر اس کو نافذ کرے، پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے، یہی مقصد ہوتا۔ اسے کہتے ہیں خوشی، اسے کیا کہتے ہیں؟ خوشی منانا۔ اب خوشی کس بات پر منائی جاتی ہے، کس چیز پر منائی جاتی ہے؟ یاد رکھیے خوشی اس بات پر منائی جاتی ہے جو چیز تمام چیزوں سے بڑھ کر اسے محبوب ہو، اس چیز پر انسان خوشی مناتا ہے۔ مثال کے تو یوں سمجھ لیجیے، اگر کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ خوشی کے مائے سماتا نہیں، خوشی کے مارے گھر جا کر فون کرتا ہے، یار میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، یار میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، بولے یار خوشی کی بات ہے، اللہ تو اس کے نصیب اچھے کرے، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ باپ کیا کرتا ہے؟ باپ جاتا ہے مٹھائی والوں کو آرڈر دیتا ہے، 50 کلو مٹھائی آرڈر ہو گئی، جا کے اس مٹھائی کو گھروں کے اندر تقسیم کرنا شروع کرتی ہے، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت بھی عطا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ صرف ایک گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے تو باپ کی خوشی سماتی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اس سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے، اے رب کریم آپ نے ہمیں یہ بغیر ستونوں پر ایک نیلی چھت عطا کی ہے، رب کریم یہ بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن آپ نے نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی مہیا کیا ہمیں، ہم پانی پیتے ہیں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اگر پانی 3 سے 4 دن نہ ملے تو ہمارا دنیا میں رہنا دشوار ہو جائے، ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر انتقال بھی ہمارا ہو جائے اس دنیا سے، لیکن رب تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر کے رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کو پیدا فرمایا، ہوا چلتی ہے ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن پیدا ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس بات پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ اگر ہوا نہ ہو، ہر وقت ہر طرف سے ایک حبس چھا جائے تو ہمارا جینا محال ہو جاتا ہے، موت کو آ جاتی ہے ہمارے اس وقت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ رب تعالیٰ نے درختوں کو پیدا فرمایا، جن درختوں سے ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس محلے کے اندر، جس علاقے کے اندر کہتے ہیں کہ اگر 100 میٹر کی دوری پر اگر درخت نہ ہونا تو وہاں پر گرمی بڑی شدت سے پڑتی ہے، جہاں پر درخت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر گرمی کی شدت کم پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ درخت ہیں
یہ انسانوں کو آکسیجن پہنچاتے ہیں، تازہ ہوائیں دیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اس پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماں باپ عطا کیے، ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھی، رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ حتیٰ کہ آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے لے کر جنوب تک، غروب سے لے کر آفتاب تک، جتنی رب تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے کسی بھی نعمت عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ مومنو تم پر اب میرا احسان یہ ہے کہ تم میں سے ایک رسول بنا کر میں نے بھیجا ہے، جب میں نے اس کو تم پر بھیجا ہے، یہ میرا احسان ہے، میں اس پر احسان جتلا رہا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ یاد رکھیے انہی کے تشریف آوری پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹھ کر جلسے جلوس کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ تم محفل میلاد کیوں مناتے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہیں اس اجر ثواب کہاں ملے گا؟ میں نے کہا یہ لکھا ہوا جو ہے نا قرآن حدیث سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث مبارک ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، سارے صحابہ کرام موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے قصے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو بیان کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، ہم کس کی گندگی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوتی، فرماتے ہیں کہ صحابہ خیر تو یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ خیر تو یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں پر اس بات پر بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کے تذکرے، آپ کے نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کے تذکرے دوسرے کو سنا رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کیا واقعی یہی بات ہے؟ صحابہ نے کہا میں واللہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ تم خوش نصیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمائے کہ آپ کے دربار کے اندر مسجد کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے تشریف آنے پر یہاں پر آپس میں گفتگو کر رہے ہو، محفل میلاد سے جا کے بیٹھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم منع نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا، آپ کے تذکرے کرنا، آپ کے ذکر و اذکار کرنا، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت مبارکہ ہے جو آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس نعمت پر ہم تذکرہ کیوں نہ کریں؟ سامعین ذی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم و احسان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اسے ہمیں اپنائیں۔ محفل میلاد کرنے مقصد صرف یہ بھی نہیں ہوتا کہ جب ایک سال گزرنے کے بعد آئے تو ہم محفل میلاد کر لیں، پورا سال جو ہے ہم مسجدوں سے بھی غائب رہیں، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بات میں بتا دیتا ہوں، محفل میلاد کرنا مستحب عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ مستحب عمل ہے، جبکہ نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر ہم مستحب عمل پر عمل کرتے ہیں اور فرض کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارا مستحب پر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یاد رکھیے محفل میلاد مناتے ہیں تو ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں، اپنے گھروں کے اندر تلقین بھی کریں، نمازوں کی پابندی خود بھی کریں، بچوں کی نمازیں پڑھائیں۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی اس لیے ہوا ہے، پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے سیلاب کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ کس نے پانی چھوڑا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سراسر ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں جو ہم نے سراسر دین کی مخالفت ہی کی ہے، دین کو مانا ہی نہیں ہے ہم نے، صرف دین کو ہم نے چند لمحات کے لیے استعمال کرتے ہیں بس۔ قرآن پاک اٹھایا، جب فوت کی ہوئی تو فاتحہ قاری پڑھ لی، کسی بار بھتیجا وہاں پڑھ لیا، باقی تو قرآن پاک ہم پڑھتے ہی نہیں۔
قرآن پاک نہیں پڑھتے. میں خود کہتا ہوں میں نہیں پڑھتا اتنا یار. نمازیں ہماری کوئی پابندی ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی نافرمانی. سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی دکان کے کام کرتے ہیں دکان میں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، دودھ کے ملاوٹ ہم کرتے ہوتے ہیں، ناپ تول کمی ہم کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آنا ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں رب تعالیٰ ہمارے اوپر ایک پتھر برسائے گا؟ نہیں نہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت دعائیں فرماتے ہیں، رب کریم میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی گناہگار ہے. اللہم ربی حب لی امتی، ربی میری امت بڑی گناہگار ہے. اس تو ان کی شکلیں تبدیل تو نہیں فرمائے گا، بندر تو نہیں بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا کہ آپ کے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ کا رب ان پر عذاب نازل فرمائے. ہم پر ڈائریکٹ عذاب نازل نہیں ہوگا، طریقوں سے عذاب آتا ہے. دیکھیں پورا سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف افراتفری ہے، گھر گجڑ گئے ہیں، لاکھوں لاشیں گجڑ گئی ہیں، سامان لوگ بہہ چکے ہیں، سر و سامان کچھ بھی نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. خدا را ابھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مضبوطی تھام لیں، دین کو تھامیں، اپنی زندگی کے اندر دین کو نافذ کریں. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے بارے میں قبول فرمائے، اور غلطی کوتاہی ہوگی رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اگر آپ کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین.